أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. یہاں سے فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، حکم جہاد و طریق نصرت، حکم جہاد و طریق نصرت. فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، لڑنے کی اجازت دے دی گئی ان لوگوں کے لیے جن سے لڑائی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ بے شک ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، ازالہ شبہ، اور بلا شبہ اللہ پاک ان کی مدد کرنے پر پورا قادر ہے. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ علت اذن جہاد ہے. علت اذن جہاد یعنی جہاد کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ وہ ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ بے شک ان پر ظلم کیا گیا ہے. آگے فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. بیان مظلومیت پیچھے ذکر ہوا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، تو اب کیا مظلومیت ہے، کیا ظلم ہوا ان پر؟ بیان مظلومیت الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ یہ لوگ ہیں کہ نکال دیے گئے یہ اپنے گھروں سے بغیر حق، ناحق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ تعالی ہے. یعنی الا ان یقولوا ربنا اللہ ما اخرجوا الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ نہیں نکالے گئے مگر صرف اتنی بات پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ تعالی ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، حکمت جہاد، یہاں سے حکمت جہاد ہے. فرماتے ہیں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے سے. جہاد کی حکمت کیا ہے؟ جہاد کی حکمت یہ، اگر یہ جہاد نہیں ہوتا تو آگے جیسے آ رہا ہے پھر یہ معاملات ہوتے ہیں. تو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے سے، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، تو کیا ہوتا؟ لہدمت، البتہ گرا دیے جاتے. ہدمت منہدم کرنا، گرانا. تو لہدمت یعنی اپنے اپنے زمانوں میں گرا دیے جاتے. صوامع سے مراد درویشوں کے خلوت خانے مراد ہے، درویشوں کے خلوت خانے تو گرا دیے جاتے خلوت خانے. وبیع، اور بیع سے مراد ہے گرجے، نصارہ کے، عیسائیوں کے گرجے مراد ہے بیع سے. وصلوات، صلوات سے مراد یہود کے عبادت خانے مراد ہے، یہود کے عبادت خانے. ومساجد، مساجد سے مراد مسجد مسلمانوں کا عبادت خانہ مراد ہے. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام، اللہ تعالیٰ کے نام کا کثرت سے. تو حکمت جہاد ہے، حکمت مشروعیت جہاد کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض
اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے سے تو لہدمت گرا دیے جاتے، صوامع خلوت خانے، و بیع اور گرجے، و صلوات اور یہود کے عبادت خانے، و مساجد اور مسجدیں، یذکر یہ سب گرا دی جاتی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا جن میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا کثرت سے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ بشارت غلبہ، یہاں سے بشارت غلبہ ہے۔ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ ای وَلَيَنْصُرُنَّ دین اللہ، وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ وَلَيَنْصُرُنَّ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ پاک کس کی؟ مَن يَنْصُرُهُ ای مَن يَنْصُرُ دِینَهُ، مَن يَنْصُرُهُ ای مَن يَنْصُرُ دِینَهُ، جو اس کے دین کی مدد کرے گا تو اللہ پاک اس کی بھی مدد کرے گا ضرور۔ ان اللہ لقوی عزیز، علت بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے، غلبے والے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، آگے فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، خلفاء کے فرائض اور مجاہدین کے فضائل، خلفاء کے فرائض اور مجاہدین کے فضائل۔ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، بے شک یہ وہ لوگ ہیں ان مکناہم فی الارض اگر ہم حکومت دے دیں ان کو زمین میں، مکناہم تمکین مانے طاقت، اگر ہم ان کو طاقت دے دیں زمین میں، حکومت دے دیں ان کو زمین میں تو یہ کیا کریں گے؟ فرائض کیا ہے ان کے؟ اقاموا الصلاۃ، تو پابندی کرے نماز کی، وآتوا الزکاۃ اور ادا کرے زکوٰۃ، وامروا بالمعروف اور حکم کرے نیکی کا، ونہوا عن المنکر اور روکے برائی سے، اور روکے۔ چار فرائض بیان ہوئے ہیں، خلفاء کے فرائض تھے اقاموا الصلاۃ فریضہ نمبر 1 اصلاح نفس، آتوا الزکاۃ فریضہ نمبر 2، امروا بالمعروف فریضہ نمبر 3 اصلاح خلق، اور نہوا عن المنکر فریضہ نمبر 4۔ تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اصلاح نفس، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر اصلاح خلق، کتنے فریضے ہو گئے؟ 4 فریضے۔ اور فرمایا اگر ہم ان کو حکومت دے دے زمین میں تو یہ پابندی کرے نماز کی اور ادا کرے زکوٰۃ اور حکم کرے لوگوں کو نیکی کا اور برائی سے ان کو روکے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انجام فرماتے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ ازالہ شبو بھی ہے یہاں سے، اور انجام، اور اللہ کے اختیار میں ہے انجام تمام معاملات کا، سب کاموں کا اختیار اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تسلی خاتم الانبیاء علیہ السلام۔ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ علیہ السلام کو یہاں سے تسلی دی جا رہی ہے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر جھٹلاتے ہیں یہ لوگ آپ کو، فقط كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، تو بے شک جھٹلا چکی ہیں ان سے پہلے قومیں، کس کو؟ نوح علیہ السلام کی قوم ان کو، اور عاد اور سمود، یہ ساری قومیں اپنے اپنے پیغمبروں کو بھی جھٹلا چکی ہے اس سے پہلے۔ وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ پریشان مت ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے تسلی دی گئی۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم بھی اور قوم لوط بھی، انہوں نے بھی اپنے اپنے انبیاء پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والے بھی، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ اور مدین والے بھی، حضرت شعیب علیہ السلام۔ وَكُذِّبَ مُوسَى، اور اسی طرح جھٹلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، امہال مجرمین، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو یہاں سے امہال مجرمین ہے کہ پھر میں نے پکڑ لیا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، تو ثم اخذتهم، میں نے ڈھیل دی کافروں کو اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو فکیف کان نکیر، کیسا ہوا عذاب میرا۔ فکأی من قریۃ اہلکناها وہی ظالمۃ فہی خاویۃ علی عروشها وبئر معطلۃ وقصر مشید، یہاں سے تخویف دنیاوی ہے، تخویف دنیاوی۔
طریق گرفت، تخویف دنیاوی اور طریق گرفت۔ فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، غرض کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے برباد کر ڈالا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ سبب اہلاک، پس کتنی ہی بستیاں ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ کیوں؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ نافرمان تھی، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، نافرمان تھی، یہ سبب اہلاک ہے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کیفیت اہلاک، کس طرح ہلاک کیا، یہ کیفیت اہلاک ہے۔ پہلے سبب اہلاک وہی ظالمتن سے، اور فہی خاویتن سے کیفیت اہلاک۔ سو وہ گری پڑی اپنی چھتوں پر، سو وہ گری پڑی ہے اپنی چھتوں پر، وبئر معطلۃ، اور بہت سے کنویں بیکار، وقصر مشید، اور بہت سے محل ویران پڑے ہوئے ہیں۔ مشید یعنی ویران، ویران پڑے ہوئے ہیں، مضبوط محل ویران پڑے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہلاک ہے کہ ان کے جو محلات تھے، گھر تھے، وہ اپنی چھتوں پر گرے پڑے ہیں، اور کنویں سارے ویران بیکار پڑے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے مضبوط محل، بہت سارے محل وہ بھی ویران پڑے ہیں۔ تو مشید معنی مضبوط، چونا گج۔ افلم یسیروا فی الارض، تنبیہ مجرمین، تنبیہ مجرمین فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم، پس کیا سیر نہیں کی ان لوگوں نے ملک میں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا، پس کیا سیر نہیں کی ان لوگوں نے ملک میں تاکہ ہوتے ان کے دل ایسے کہ سمجھ سکتے ان سے، ان کے دل قلوب یعقلون بہا، کیا انہوں نے سیر نہیں کی ان جگہوں کی تاکہ ہوتے ان کے دل ایسے کہ وہ سمجھ سکتے، عبرت لے سکتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے وہ۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فرماتے فإنها لا تعمى الأبصار، بلا شبہ یہ بات یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن اندھے ہو جاتے ہیں وہ دل جو سینوں میں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اندھی نہیں ہوتی آنکھیں، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ اندھے ہو جاتے ہیں وہ دل جو کہ سینوں کے اندر ہیں۔ یعنی یہ بصارت کے اندھے نہیں ہیں بلکہ بصیرت کے اندھے ہیں، بصارت کے اندھے نہیں ہیں بلکہ بصیرت کے اندھے ہیں۔ بصارت کہتے ہیں یعنی آنکھوں کی بینائی کو، وہ آنکھیں جو اللہ پاک نے سر میں رکھی ہے، ظاہری آنکھیں جن سے انسان دیکھتا ہے ظاہر میں، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں کو، جو اللہ پاک نے دل کو بھی ایک بصیرت اور آنکھیں عطا کی ہے، اس کو بصیرت۔ تو یہ بصیرت سے خالی لوگ ہیں، ظاہری آنکھیں تو ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہاں سے زجر ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور جلدی مانگتے ہیں یہ لوگ آپ سے عذاب، وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ پاک اپنا وعدہ، یعنی وعدہ اللہ پاک کا سچا ہے، اور عذاب ان پر اپنے وقت مقررہ پر بھی ضرور آئے گا، لیکن یہ لوگ جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، فرماتے ہیں اور بے شک ایک دن آپ کے رب کے پاس کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سال کے برابر ہے تمہاری گنتی کے موافق، کَأَلْفِ سَنَةٍ، اور بے شک ایک دن آپ کے رب کے پاس 1000 سال کے برابر ہے، یعنی دنیاوی 1000 سالوں کے برابر ہے، مِّمَّا تَعُدُّونَ تمہاری گنتی کے موافق۔ تو کَأَلْفِ سَنَةٍ کس اعتبار سے؟ یا تو امتداد میں یا اشتداد میں، یا تو امتداد میں یا پھر اشتداد میں، یعنی امتداد معنی ہے طویل مدت، طوالت میں، اور اشتداد معنی سختی میں، سختی کے اعتبار سے۔ تو ان یومن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب، بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ پاک عذاب دینے میں اتنے طاقتور ہے کہ جو کام تم 1000 سال میں کرتے ہو
اللہ پاک اس کو ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت کا دن یہ 1000 سال کے برابر ہے، یہ مشہور قول بھی ہے، یہ دو مطلب اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ تخویف دنیاوی و طریق گرفت، تخویف دنیاوی و طریق گرفت۔ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں بہت ساری بستیاں ایسی ہیں کہ مہلت دی میں نے ان کو، وہی ظالمتن، حالانکہ وہ نافرمان تھی، حالانکہ وہ بستیوں والے نافرمان تھے، یعنی وہ بستیوں والے نافرمان تھے۔ ثم اخذتها، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، وإلی المصیر، اور ان کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، فریضہ خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، فریضہ خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہاں سے فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، آپ فرما دیں اے لوگو بے شک میں تو صرف تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، مبین ظاہری، ظاہر، واضح، بے شک آپ فرما دیں اے لوگو کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر، یہ ترغیب ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم۔ فالذین آمنوا، بشارت و ترغیب، بشارت ہے اور ترغیب ہے۔ یہاں سے فرماتے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، سو جو لوگ ایمان لائے اور کیے اچھے اعمال، نیک کام کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اب فالذین آمنوا، یہ درستی عقائد، درستی عقائد، وعملوا الصالحات درستی اعمال۔ فالذین آمنوا درستی عقائد، وعملوا الصالحات درستی اعمال۔ اور اسی طرح فالذین آمنوا قوت نظریہ، قوت نظریہ، وعملوا الصالحات اور قوت علمیہ، عمل الصالحات قوت علمیہ۔ لہم مغفرۃ، اب یہ ثمرہ ہے، ثمرہ نمبر 1، لہم مغفرۃ ثمرہ نمبر 1، دفع مضرت، ثمرہ نمبر 1 دفع مضرت، ورزق کریم ثمرہ نمبر 2 جلب منفعت۔ لہم مغفرۃ ثمرہ نمبر 1 دفع مضرت، ورزق کریم ثمرہ نمبر 2 جلب منفعت۔ آگے فرماتے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا، ترہیب، یہاں سے ترہیب ہے، تو فالذین آمنوا وعملوا الصالحات ترغیب، والذین سعوا فی آیاتنا ترہیب۔ فرماتے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے دوڑ لگائی، جن لوگوں نے دوڑ لگائی فی آیاتنا ای فی ابطال آیاتنا، فی آیاتنا ای فی ابطال آیاتنا، جن لوگوں نے دوڑ لگائی ہماری آیتوں کو باطل کرنے میں، ہماری آیتوں کو ہرانے میں، باطل کرنے میں، ہرانے کے لیے، معاجزین ہرانے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، سبب عدم تسلیم المشرکین، سبب عدم تسلیم مشرکین۔ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، ولا نبی اور نہ کوئی نبی، تو من رسول، رسول واضع شرع سے مراد کیا ہے؟ واضع شرع یعنی شریعت، اور ولا نبی حافظ شرع، رسول واضع شرع اور نبی حافظ شرع، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنى القى الشیطان، مگر جب وہ پڑھتا تو ڈال دیتا شیطان فی امنیتہ، اس کے پڑھنے کے دوران شبہات، جب وہ پڑھتا یا تلاوت کرتا تو شیطان کیا ڈال دیتا؟ اس کے پڑھنے کے دوران فی امنیتہ شبہات ڈال دیتا، شبہات،
کس کے دل میں؟ ای فی قلوب الکفار، شبہات ڈال دیتا شیطان کس کے دل میں؟ ای فی قلوب الکفار، یعنی اس پڑھائی کے دوران، تلاوت کے دوران شیطان شبہات ڈال دیتا ای فی قلوب الکفار۔ یہ وما ارسلنا من قبل کا، یہ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم، حضرت نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ مشکل آیت ہے اور اکثر اس کی تفسیر اسرائیلیات سے کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر۔ تو عام تفسیر، ایک تفسیر تو اس آیت کی یہ کی جاتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھ رہے تھے، تفسیروں میں پڑھا بھی ہوگا، سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، جب آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی افرأیتم اللات والعزی، سورہ نجم میں ہے نا، افرأیتم اللات والعزی، تو شیطان نے آ کر، ابلیس نے حضور علیہ السلام کی آواز میں آواز ملا کر کہا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجا۔ تو مشرکین نے سنا، وہ سمجھے شاید آپ علیہ السلام نے یہ پڑھا ہے، یہ تو ہماری بتوں کی تعریف ہو گئی، بہت خوش ہو گئے، مشرکین خوش ہو گئے۔ تو بعض نے اس طرح یہ تفسیر کی ہے، لیکن اس کی صحیح تفسیر یہ ہے، استاد صاحب نے فرمایا صحیح تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے اور قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے تھے حرمت علیکم المیتۃ، قرآن میں نا حرمت علیکم المیتۃ، تو شیطان اس وقت کافروں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کے مارے ہوئے کو حرام کہتا ہے اور اپنے مارے ہوئے کو حلال کہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت اتار کر شیطان کے شبہات اور وساوس کیا کر دیے؟ نیست و نابود کر دیے۔ یہ تو ہے نا، اگر کوئی جانور خود سے مر جائے، وہ مردار ہوتا ہے نا، اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اور انسان ذبح کر لے تو وہ تو جائز ہے۔ تو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا تھا کہ جو خود مر جائے، وہ اللہ پاک نے مارا ہے، اس کو یہ حرام قرار دیتے ہیں، جس کو خود مار رہے ہیں، خود ذبح کر رہے ہیں، اس کو حلال قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرما دی، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ نبی کہ الا اذا تمنى القى الشیطان، مگر جب وہ پڑھتا تو ڈال دیتا شیطان اس کے پڑھنے کے دوران شبہات، فی امنیتہ ای فی قلوب الکفار، کفار کے دلوں میں ڈال دیتا، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پس مٹا دیتا ہے اللہ پاک ان شبہات کو جو ڈالتا ہے شیطان، اللہ پاک ان شبہات کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ملیامیٹ کر دیتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پھر زیادہ پختہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مضامین آیات کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا عالم اور خوب حکمت والا ہے، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، یہاں سے فرماتے ہیں حکمت القاء شیطان، حکمت القاء شیطان، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم، یہ متفرع ہے القى الشیطان پر، پیچھے ہے نا، اس پر متفرع ہے۔ تو کس لیے؟ تاکہ بنا دے اللہ پاک ان شبہات کو جو ڈالتا ہے شیطان، فتنة للذین فی قلوبہم، آزمائش ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض سے مراد شک کا مرض ہے، جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہے، تو للذین فی قلوبہم مرض، اس سے مراد منافقین ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اس سے مراد کفار ہے، تاکہ بنا دے اللہ پاک، یعنی کیا حکمت ہے اس میں؟ تاکہ اللہ پاک بنا دے اس کو آزمائش بنا دے، ان شبہات کو ذریعہ آزمائش بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں شک ہے، یعنی منافقین، والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے لیے بھی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، یعنی کفار۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، البتہ بے شک ظالمین یعنی دونوں گروہ سے مراد کون ہے؟ منافقین اور کفار۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ،
اور بے شک ظالم البتہ پرلے درجے کی مخالفت میں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ آگے فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ حکمت ابطال شبہ یہ متفرع ہے فَيُنْسَخُ اللَّهُ پر، پیچھے گزرا نا، فَيُنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، یہ اس پر متفرع ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ زیادہ یقین کر لے وہ لوگ جو دیے گئے ہیں فہم صحیح، فہم اوت العلم، علم سے مراد فہم صحیح فہم مراد ہے، تاکہ اور زیادہ یقین کر لے وہ لوگ جن کو دیا گیا ہے صحیح فہم صحیح علم، انہ الحق من ربک، کیا یقین کر لے کہ بے شک نبی کا پڑھا ہوا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، انہ الحق، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ مطلوع نبی، پیغمبر جو پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو بے شک نبی کا پڑھا ہوا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو یہ انہ الحق من ربک ثمرہ اول یعنی زیادہ یقین کی زیادتی، فَيُؤْمِنُوا بِهِ ثمرہ دوم، تو ان کو مزید یقین ہو جائے کہ آپ کے رب کے کیا ہے، نبی کا پڑھا ہوا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ ایمان پر زیادہ قائم ہو جائے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر جھک جائے اس کی طرف ان کے دل، پھر جھک جائے، اخبات کہتے ہیں عاجزی کو، جھکنے کو، مائل ہونے کو، تاکہ پھر کیا ہو جائے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، جھک جائے اس کی طرف ان کے دل۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی اس سے مراد، شبہ سے مراد تو آزمائش پیدا کرنا کفار اور منافقین کے لیے، اور ابطال شبہ سے فائدہ ہے ایمان والوں کو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، فرماتے ہیں اور بے شک البتہ اللہ پاک دکھانے والا ہے ان ایمان والوں کو صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، انجام منکرین یا کیفیت منکرین۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور ہمیشہ رہیں گے کافر لوگ شک میں پڑے ہوئے، یہ کافر لوگ شک میں پڑے ہوئے رہیں گے، یہ کافر لوگ ہمیشہ فی مریت منہ ضمیر لوٹ رہی ہے مطلوع کی طرف، مطلوع سے جو تلاوت کرتا ہے نا پیغمبر، اس سے متعلق، اس کتاب سے متعلق ہمیشہ یہ شک میں پڑے رہیں گے یہ کافر، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ آ جائے ان پر قیامت اچانک، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان پر عذاب یوم عقیم، بے برکت دن کا، نامبارک دن کا۔ الملک یومئذ للہ، فرماتے ہیں کہ فیصلہ کرے، وہ فیصلہ کرے، الملک یومئذ، بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہوگی، یحکم بینہم، اور وہ فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کے لیے ہوگی، اور یحکم بینہم اس سے عملی فیصلہ مراد ہے، فیصلہ عملی، یحکم بینہم یعنی عملی فیصلہ کرے گا اس دن وہ ان کے درمیان اللہ پاک۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تفصیل فیصلہ اور ثمرہ مومنین، تفصیل فیصلہ اور ثمرہ مومنین۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا، انجام کفار، پیچھے ثمرہ مومنین تھا، والذین کفروا سے انجام کفار ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلاتے رہے ہماری آیتوں کو، فاولئک لهم عذاب مہین، پس یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے مہین، ذلیل کرنے والا، پس یہی لوگ ہیں، یہ انجام کفار ہے کہ ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔
آگے فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، ترغیب الی الہجرت و بشارت، ترغیب الی الہجرت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ پہلے ادنا درجے کے مومنین کا ثمرہ تھا، اب اعلیٰ درجے کے مومنین کا ثمرہ ہے۔ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اور جن لوگوں نے اپنا وطن چھوڑا یعنی ہجرت کی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا پھر مارے گئے، او ماتوا یا خود مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، ثمرہ البتہ ضرور دے گا ان کو اللہ تعالیٰ رزقا حسنا، عمدہ روزی ضرور دے گا اللہ پاک ان کو، رزقا حسنا عمدہ روزی، یعنی جنت کے ثمرات اور دیدار محبوب حقیقی، جنت کے ثمرات اور دیدار محبوب حقیقی مراد ہے، تو دے گا اللہ پاک ان کو عمدہ روزی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، البتہ ضرور داخل کرے گا ان کو ایسی جگہ، یرضونہ جس کو وہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اِزالِ شبہ، فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک خوب جاننے والا اور بہت حلم والا ہے، اللہ پاک خوب جاننے والا اور بہت حلم والا ہے، یعنی ہر بات کی حکمت کو اور مصلحت کو اللہ پاک جانتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک دشمنوں کو جلدی سزا نہیں دیتے، فوراً سزا نہیں دیتے، حکمت اللہ پاک کو معلوم ہے۔ ذالک ومن عاقب، ذالک یعنی یہ مضمون تو ہو چکا، یہ مضمون تو گزر چکا، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، مظلوم کی قسم دوم، مظلوم کی قسم دوم ہے یہاں سے، فرماتے ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور یہ بات تو ہو چکی، جو شخص ومن عاقب تکلیف پہنچائے، بمثل ما عوقب به اتنی ہی تکلیف جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، جو شخص تکلیف پہنچائے یعنی مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے، بدلے کے طور پر یہ بھی اتنی ہی تکلیف پہنچائے جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، ثم بغی علیہ پھر زیادتی کی جائے اس پر، پھر اس پر زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ تو اس ضرور مدد کرے گا اللہ پاک اس کی، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ پاک بڑا درگزر کرنے والا، بڑا بخشنے والا، عفون درگزر کرنے والا، غفور بخشنے والا، دو صفات ذکر کی گئی اللہ پاک کی، اللہ پاک کے ذات کی، تو بے شک اللہ پاک بڑا درگزر فرمانے والا اور بڑا بخشنے والا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے، بندے بھی درگزر کی عادت بنا لیں، تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے، تو بندے بھی درگزر کی معاف کرنے کی عادت بنا لیں۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر، سبب غلبہ نمبر 1، سبب غلبہ نمبر 1، یعنی مومنین کو غلبہ کس سبب سے ہے کہ اللہ پاک کی قدرت کامل ہے، آگے نمونہ قدرت کا بیان ہے، تو ایمان والوں کے غلبے کے اسباب، سبب نمبر 1 یہ ہے، سبب نمبر 1 کیا ہے، سبب غلبہ نمبر 1 ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ ایمان والوں کو غلبہ کس سبب سے ہے، اس سبب سے ہے کہ بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ، سبب غلبہ نمبر 2، ایمان والوں کو غلبہ کیوں حاصل ہے، سبب غلبہ نمبر 2، ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، فرماتے ہیں یہ اس سبب سے ہے یہ غلبہ، بأن اللہ هو الحق، بے شک اللہ پاک کی ذات ہی کیا ہے، اپنی ہستی میں کامل ہے، بأن اللہ هو الحق، اللہ پاک کی ذات ہی اپنی ہستی میں کامل ہے، اللہ پاک کی ذات ہی برحق ہے، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور جن کو یہ پکارتے ہیں سو وہ بالکل ہی کیا ہے، کمزور ہے، باطل ہے، لچر ہے، استاد صاحب نے اس کا معنی فرمایا بالکل ہی لچر ہے، یعنی کمزور ہے، باطل ہے، معبودان باطل ہے جو کافروں کے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ پاک کی ذات هو العلی الکبیر، سب عالی شان اور سب سے
بڑی ذات ہے اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک عالی شان ہے اور سب سے بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، فرماتے ہیں یہ دلیل عقلی نمبر 1 ہے، یہاں سے دلیل عقلی نمبر 1 اللہ پاک کی وحدانیت پر دلیل عقلی نمبر 1۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ برساتا ہے آسمان سے پانی، اللہ تعالیٰ برساتا ہے آسمان سے پانی کو، فتصبح الارض مخضرہ، فتصبح الارض مخضرہ، تو سرسبز ہو جاتی ہے زمین۔ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو کھیتی اگتی ہے نا، باغات، کھیتی، نباتات، یہ سب اگتے ہیں تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، مخضرۃً سرسبز۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، لطیف مانے مہربان۔ اچھا آگے فرماتے ہیں یہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، یہ جو ابھی آیت گزری یہ اعادہ مضمون اول یعنی نفی شرک اعتقادی پر دلیل عقلی نمبر 1 تھی، اور ان آیات میں توحید صفاتی و افعالی کا بیان تھا۔ آگے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، فرماتے ہیں اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہی ہے بے پرواہ الحمید سب خوبیوں والا۔ اللہ پاک کی ہی ذات کیا ہے؟ غنی یعنی بے پرواہ ہے، اور حمید سب خوبیوں والی ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، دلیل عقلی نمبر 2، دلیل عقلی نمبر 2 ہے، نفی شرک اعتقادی پر دلیل عقلی نمبر 2 ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے لکم ما فی الارض، تمہارے لیے ان چیزوں کو جو زمین میں ہے، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیوں کو بھی مسخر کیا یعنی والفلک ای سخر لکم الفلک، اور کشتیوں کو بھی مسخر کر دیا ہے، تجری فی البحر جو چلتی ہے دریا میں، بامرہ ای بامر اللہ، اسی کے حکم سے، اللہ پاک کے حکم سے۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے مسخر کر دیا، اتنے بڑے بڑے بحری جہاز، کشتیاں ڈوبتے نہیں، ایک چھوٹا سا کنکر انسان پھینک دے وہ ڈوب جاتا ہے، ٹنوں منوں ہزاروں من وزنی ٹن وزنی اور پھر سامان لیے ہوئے جہاز پانی پہ تیرتے ہیں، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور فرماتے ہیں وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہی تھامے ہوئے ہیں آسمان کو، کس بات سے؟ کہ ان تقع علی الارض، کہ گر پڑے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ یہ سب عجائبات قدرت اللہ پاک کے وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ ابھی جیسا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہزاروں ٹن من وزنی پانی کے اوپر تیر رہے، ڈوب نہیں رہے، اسی طرح یہ اتنا بڑا آسمان، بھاری آسمان، اس کو بھی تھاما ہوا ہے اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی ذات نے، اور اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے، یہ زمین پر نہیں گرتا۔ آگے فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا، بہت مہربان ہے، یعنی باوجود مقتضا کے گرنے کا حکم نہیں دیتا، یعنی گرنے نہیں دیتا آسمان کو، وہ حالانکہ کوئی ستون نہیں ہے، ستون نہ ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ نیچے گر جائے، لیکن اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے نیچے نہیں گر سکتا، تو اللہ پاک بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، دلیل عقلی نمبر 3، فرماتے ہیں وہی اللہ پاک کی ذات ہے، الَّذِي أَحْيَاكُمْ، جس نے زندگی دی تم کو، جس نے تم کو زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا دوبارہ، یعنی ان الانسان لکفور، بے شک انسان کیا ہے؟ بڑا ناشکرہ ہے، کفور یعنی ناشکرہ، انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، یہاں سے زجر بر مشرکین ہے، زجر مشرکین ہے، اعادہ مضمون ثانی یعنی نفی شرک فعلی، اعادہ مضمون ثانی یعنی نفی شرک فعلی،
اور زجر بر مشرکین اور ازالہ شبہ۔ فرماتے ہیں لکل امت جعلنا منسکن ناسکوہ، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی منسکن، ایک شریعت، ہر امت کے لیے مقرر کر دی ہم نے ایک شریعت، ایک طریقہ، یعنی طریق ذبح مراد ہے، طریق ذبح مراد ہے، ایک شریعت جس پر ہم ناسکوہ وہ چلتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، پس نہ جھگڑا کرے یہ لوگ آپ سے فی الامر، اس معاملے میں، اس ذبح کے معاملے میں۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے مقرر کر دی ہر امت کے لیے ایک شریعت، ایک طریقہ ذبح کا، ہم ناسکوہ جس پر وہ چلتے ہیں۔ تو فلا ینازعنک فی الامر، پس نہ جھگڑا کرے یہ لوگ آپ سے فی الامر، اس معاملے میں، اس معاملے سے مراد ذبح کا معاملہ ہے۔ وادع الی ربک، اور آپ بلاتے رہیں اپنے رب کی طرف۔ انک لعلی ھدی مستقیم، کہ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، فرماتے ہیں وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وَإِن جَادَلُوكَ یہ جھگڑا کرے آپ سے، اور اگر اس پر بھی، اس کے باوجود بھی وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ جھگڑا کرے آپ سے تو فقل اللہ، آپ فرما دیں ان سے، یعنی آخری جواب کے طور پر آپ ان سے فرما دیں آخری جواب کے طور پر کہ اللہ اعلم بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، عملی فیصلہ، اللہ یحکم، فیصلے سے مراد عملی فیصلہ ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، ازالہ شبہ، ازالہ شبہ، فرماتے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، یعنی فیصلہ عملی مراد ہے، تمہارے درمیان قیامت کے دن جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو یہاں ذبح سے متعلق اوپر بات آئی کہ اللہ پاک نے طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور جیسے اوپر آپ حضرات کے سامنے بھی ذکر ہوا کہ شبہات ڈالتے تھے یہ شیاطین کافروں کے، منافقوں کے دلوں میں، کہ دیکھیں مسلمان یعنی جس کو اللہ پاک مارتا ہے کہتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے، اور جس کو یہ خود مارتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا کھانا حلال ہے۔ تو ایک مسلمان عالم کا مناظرہ ہوا ایک کافر سے، یہ جو آریہ سماج کا فتنہ گزرا ہے، فتنہ آریہ سماج ہندوستان میں، ہندوستان میں آریہ سماج، اور شدید تحریک چلی، مسلمانوں کو مرتد بنانے کی تحریک چلی پہلے، تو اس میں ہمارے علماء دیوبند نے اس فتنے کی روک کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا کہ مسلمانوں کو زبردستی مرتد بنایا جا رہا تھا۔ بڑے بڑے مناظرے ہوئے، علماء نے ڈٹ کر میدان میں ان کا مقابلہ کیا۔ تو ایک آریہ سماج سے مسلمان عالم کا مناظرہ ہوا، اس نے یہی اعتراض کیا کہ دیکھو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ جو جانور ہم ذبح کر لیں، ہم خود وہ حلال ہے ہمارے لیے، اور جس کو اللہ پاک مار دے، پہاڑ سے گر گیا، گلا گھونٹ گیا، یا ویسے ہی ڈوب کے مر گیا، کسی طریقے سے طبعی موت مر گیا، تو وہ مردار ہوتا ہے، تم لوگ کہتے ہو جس کو اللہ پاک مار رہے تم اس کو حرام قرار دے رہے ہو، اور جس کو تم لوگ مار رہے ہو، ذبح کر رہے ہو، اس کو تم کھا رہے ہو، کہتے ہو یہ حلال ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ تو سیدھے جواب تو اس کے تو اللہ پاک کے حکم سے ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہے، لیکن بعض مرتبہ الزامی جواب دینا ہوتا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے معاملہ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کی کیا وجہ ہے۔ مسلمان مناظر نے کہا کہ اللہ پاک نے تمہاری قدرتی طور پر ٹونٹنی لگائی ہے، اس سے تم پانی نہیں پیتے ہو، اور خود جو ٹونٹنی لگاتے ہو مٹکوں میں، نلوں میں، اس کا پانی تم پیتے ہو۔ جو قدرت اللہ پاک نے لگا دی اس کا پانی تم نہیں پی رہے ہو، یعنی پیشاب جو قدرتی ٹونٹنی ہے
اس کا پانی نہیں پی رہے ہو، اور خود جو لگاتے ہو اس کا پانی پیتے ہو، تو پھر وہ بھی پیو نا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، ازالہ شبہ یہیں سے، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جو آسمان اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے۔ یہ سب کچھ کس میں ہے؟ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے، یعنی نامہ اعمال مراد ہے اس سے، کتاب سے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ان ذالک یعنی بے شک یہ فیصلہ، یہ سب اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، شکوہ مشرکین ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ پاک کے سوا یہ مشرکین، اللہ پاک کو چھوڑ کر یہ عبادت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان چیزوں کو پوچھتے ہیں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ نہیں اتاری اللہ پاک نے ان پر کوئی سند، اللہ پاک نے ان پر کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سند نہیں اتاری۔ سلطان سے مراد دلیل نقلی، اللہ پاک نے تو قرآن میں کوئی دلیل نہیں اتاری نا کہ بھی بتوں کی پوجا جائز ہے، تو ان پر کوئی سلطان، کوئی دلیل نقلی نہیں ہے ان کے پاس۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور نہیں ہے ان کے پاس ان پر کوئی دلیل عقلی۔ سلطان سے مراد دلیل نقلی، علم سے مراد دلیل عقلی، نہ کوئی نقلی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے بت پرستی پر، تو وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم یعنی دلیل عقلی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٌ، اور نہیں ہوگا ان ظالموں کا کوئی مددگار۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، عناد بر اہل حق، عناد با اہل حق، اہل حق سے ان کو عناد ہے، ان مشرکوں کو ضد ہے، عناد با اہل حق۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں، بینات واضح آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو دیکھتا ہے کافروں کے چہروں میں ناخوشی کے آثار، تو دیکھتا ہے ان کافروں کے چہروں پر المنکر، ناخوشی کے آثار یا ناراضگی کے آثار۔ جب ان پر واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے چہرے بجھ جاتے ہیں، چہروں پر واضح طور پر ناخوشی کے آثار، ناراضی کے آثار ہوتے ہیں، یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یکادون یسطون، اور قریب ہوتے ہیں کہ حملہ کر دے، یسطون حملہ کر دے، قریب ہوتے ہیں کہ حملہ کر دے، کن پر؟ بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان لوگوں پر جو ان کے پاس ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی حملہ کر دیں گے، جھپٹ پڑیں گے ایمان والوں پر۔ تو قریب ہوتے ہیں کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کے پاس ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، قل افانبئکم یہ زجر ہے، زجر بر مشرکین۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، آپ فرما دیں کیا بس بتاؤں میں تم کو بدترین چیز اس سے، یا زیادہ ناگوار چیز اس سے؟ من ذالکم، زیادہ ناگوار چیز یا بدترین چیز، وہ کیا ہے؟ النار، ای فہو النار، وہ آگ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے۔ وعد اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ کیا ہے اللہ پاک نے کافروں کے ساتھ۔ وبئس المصیر، اور وہ جہنم آگ برا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرماتے یا ایھا الناس ضرب مثل، ابطال شرک بدلیل بدیہی، ابطال شرک بدلیل بدیہی۔ بدیہی آپ جانتے ہیں نا، جس پر کوئی بالکل واضح ہو ایک چیز، ظاہر اس کو کہتے ہیں بدیہی۔ نظری تو وہ ہے کہ جس میں غور و فکر کرنا پڑے، بدیہی میں تو غور و فکر کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود سمجھ میں آ جاتا ہے وضاحت سامنے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، تو یہ ابطال شرک بدلیل بدیہی ہے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، فرماتے ہیں اے لوگوں بیان کی جاتی ہے ایک مثال، ضرب مثل ایک مثال، فاستمعوا لہ، سو اس کو کان لگا کر سنو، اس کو کان لگا کر سنو۔ مثل مثال یا عجیب بات،
بیان کی جاتی ہے مثال یا عجیب بات. فاستمعوا له، سو اس کو کان لگا کر سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی بھی. جن کو تم پکارتے ہو نا من دون اللہ، یہ عجز معبودان باطلہ، عجز معبودان باطلہ. لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ادنا مکھی، مکھی نہیں بلکہ ادنا مکھی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ سب جمع ہو جائے اس کے لیے. عجز معبودان باطلہ، تم ان کو پوچھتے ہو، اپنا معبود مانتے ہو. مکھی ایک ادنا ترین مخلوق ہے، تو سب کے سب ایک بھی نہیں بلکہ سب جمع ہو جائے ایک ادنا مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، انتہائی عجز، انتہائی عجز کا بیان فرماتے ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر کیا کر لے، چھین لے، وہ مکھی کیا کر لے ان سے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین کر لے جائے وہ مکھی ان سے کوئی چیز، لا يستنقذوه منه، تو نہیں چھڑا سکتے اس چیز کو اس سے. یہ تو اس ادنا مکھی سے، حقیر مکھی سے بھی اس چیز کو چھڑا کر نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے، لچر ہے، بودا ہے. طالب کون؟ پکارنے والا بھی، والمطلوب اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی. عابد و معبود، یہ عبادت کرنے والے معبودان باطلہ کی یہ بھی کمزور اور لچر ہے، اور جن معبودان باطلہ بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، پوجے جا رہے وہ بھی لچر اور بیکار اور بودے ہیں، کمزور ہے. تو ضعف الطالب والمطلوب. آگے فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں قدر کی ان لوگوں نے اللہ پاک کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی. میں نے افسوس ہے تعظیم نہیں کی اللہ پاک کے ذات کی جس طرح تعظیم کرنی چاہیے تھی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ پاک زبردست غالب ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ازالہ شبہ. فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے احکام پہنچانے والے اور آدمیوں میں سے بھی، فرشتوں میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی اللہ پاک منتخب فرما لیتے ہیں. فرشتوں میں سے جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آنے والے فرشتے وحی لاتے تھے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی جیسے انبیاء علیہ السلام. ان اللہ سمیع بصیر، علت حکیمانہ، علت حکیمانہ. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، علت حاکمانہ. ان اللہ سمیع بصیر کیا تھا؟ علت حکیمانہ. کیا تھا؟ علت حکیمانہ. اور وإلی اللہ ترجع الامور علت حاکمانہ، دونوں میں فرق ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے. وإلی اللہ ترجع الامور علت حاکمانہ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام، یعنی وہ مختار کل ہے. یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. فرماتے ہیں یہ مومنین کے لیے احکام ضروریہ، مومنین کے لیے احکام ضروریہ. اور اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اصول کے بعد فروع کا حکم، اصول کے بعد فروع کا حکم، اور یہ مومنین کے لیے احکام ضروریہ بھی ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو تم رکوع کرتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو تم رکوع کرتے رہو. واسجدوا، اور سجدے کرتے رہو. واعبدوا ربکم، اور عبادت کرتے رہو اپنے رب کی. وافعلوا الخیر، تعمیم ہے یہاں سے، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اور فرماتے ہیں نیک کام کرتے رہو، نیک کام. لعلکم تفلحون ثمرہ تعمیل احکام، لعلکم تفلحون ثمرہ تعمیل احکام.
تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، فرماتے ہیں یہاں سے حکم نمبر 5 ہے۔ یہاں سے اب یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، مومنین کے لیے احکام ضروریات ہے نا، مومنین کے لیے احکام ضروریہ، تو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا یہ حکم نمبر 1، واسجدوا حکم نمبر 2، واعبدوا ربکم حکم نمبر 3، وافعلوا الخیر حکم نمبر 4، اور وجاہدوا فی اللہ حکم نمبر 5۔ فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، حق جہاد ہی جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی محنت و مجاہدہ کرو، محنت کرو، جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ محنت و مجاہدہ کرنے کا حق ہے، جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے منتخب کیا ہے تم کو اور نہیں کہ تم پر دین کے بارے میں کسی قسم کی تنگی۔ وجود مقتضی برائے تعمیل احکام، وجود مقتضی برائے تعمیل احکام ہے، اور رفع مانع، فرماتے ہیں اجتباکم، اس نے منتخب کیا ہے تم کو، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں کہ تم پر دین کے بارے میں کسی قسم کی تنگی دین کے بارے میں تم پر نہیں کی ہے اللہ پاک کی ذات نے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہو اپنے باپ حضرت ابراہیم۔ ملت الزموا ملت ابراہیم، ملت ابراہیم ای الزموا ملت ابراہیم، تم لازم پکڑو، تم قائم رہو کس پر؟ ابیکم، ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین ای اللہ سماکم، هو اللہ سماکم المسلمین، ہوا ای هو اللہ سماکم المسلمین، اسی اللہ پاک کی ذات نے تمہارا لقب مسلمان رکھا، اسی اللہ پاک کی ذات نے تمہارا لقب مسلمان رکھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں مسائل السلوک میں فرماتے ہیں یہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سلوک کے راستے میں بھی بعض مرتبہ اصطلاحات رکھ لی جاتی ہے، سلوک کے راستے میں بعض مرتبہ مختلف قسم کی اصطلاحات ہوتی ہے، یہ سالک ہے، یہ عارف ہے، یا فلاں ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اصطلاحات درست ہے، رکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات بھی ساتھ فرمائی کہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس کو شہرت کا یا شناخت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، شہرت یا شناخت کا ذریعہ نہ بنایا جائے کہ مقصود اس سے شہرت ہو جائے یا میں اس پر مشہور ہو جاؤں، باقی فی نفسی اس طرح کی اصطلاحات تصوف میں جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، من قبل ای قبل نزول القرآن، من قبل ای من قبل نزول القرآن، فرماتے ہیں اور اسی اللہ نے اور فرماتے ہیں یہ نا ہوا سماکم المسلمین، اسی اللہ نے تمہارا لقب کیا رکھا؟ مسلمان رکھا، من قبل پہلے بھی ای قبل نزول القرآن، قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بھی، وفی ھذا اور اسی قرآن میں بھی، وفی ھذا ای فی ھذا القرآن اور اسی قرآن میں بھی، کیوں؟ لیکون، سمجھ میں آئی یہ آیت؟ وسماکم المسلمین، اسی اللہ نے تمہارا لقب مسلمان رکھا، من قبل ای من قبل نزول القرآن، نزول قرآن سے پہلے بھی، وفی ھذا ای وفی ھذا القرآن اور اسی قرآن میں بھی، کیوں؟ لیکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ وہ رسول گواہ تمہارے بارے میں، یعنی قیامت کے دن، تاکہ قیامت کے دن رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہو تم گواہ لوگوں کے مقابلے میں۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تلقین شکر، فرماتے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، سو تم پابندی رکھو نماز کی اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور مضبوط پکڑتے رہو باللہ، اللہ پاک ہی کی ذات کو،
اللہ پاک ہی کی ذات کو، یعنی باقی احکام میں بھی ہوا مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، سو کیا ہی اچھا کارساز ہے، اور ونعم النصیر کیسا اچھا مددگار ہے۔ آگے سورۃ المؤمنون ہے، 18ویں پارے کا آغاز ہے، تو سورۃ المؤمنون کا سورۃ الحج سے ربط اور سورۃ المؤمنون کا خلاصہ۔ سورۃ المؤمنون کا سورہ حج سے ربط، سورہ حج میں لعلکم تفلحون سے توقع فلاح کا بیان تھا، اور اس صورت میں قد افلح سے تحقق فلاح کا بیان ہے۔ سورہ حج میں لعلکم تفلحون سے توقع فلاح کا بیان تھا، اور اس صورت میں شروع یہیں سے ہو رہی ہے نا، قد افلح المؤمنون، تو قد افلح سے تحقق فلاح کا بیان ہے۔ خلاصہ سورہ مومنون، اس صورت کے دو حصے ہیں۔ حصہ اول کی ابتدا میں اوصاف مومنین، اور اس کے بعد اثبات توحید کے لیے 4 امور ہے۔ اس کے بعد اثبات توحید کے لیے 4 امور ہیں۔ نمبر 1 3 دلائل عقلیہ، نمبر 2 6 دلائل نقلیہ، نمبر 3 ثمرہ دلائل، نمبر 4 ارتفاع موانع خمسہ، ارتفاع موانع خمسہ۔ دوسرے حصے میں، تو پہلے حصہ تھا، دوسرے حصے میں نفی شرک اعتقادی پر 4 دلائل عقلیہ ہے، علاوہ ازیں اس میں زجرات ہے، تخویفات ہے، بشارات ہے، اور طریق تبلیغ کا بیان ہے۔ تو یہ سورت کا ماقبل سے ربط ہوا اور اس سورت کا خلاصہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ سورۃ المؤمنون یہ مکی سورت ہے، یہ مکی صورت ہے، اور قد افلح المؤمنون سورت کا پہلا حصہ تصحیح عقائد کی طرف اشارہ، یہ سورت کا پہلا حصہ ہے اور اس میں تصحیح عقائد کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے قد افلح المؤمنون، بشارت، یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے، فلاح پائی، کامیاب ہوئے ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں سے اوصاف مومنین، اوصاف مومنین کا بیان ہے، یہاں سے اوصاف مومنین۔ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون وصف نمبر 1، والذین هم عن اللغو معرضون وصف نمبر 2، والذین هم للزکاة فاعلون وصف نمبر 3، والذین هم لفروجهم حافظون وصف نمبر 4، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون وصف نمبر 5، والذین هم علی صلواتهم یحافظون وصف نمبر 6۔ پھر آگے ثمرہ ہے، 6 اوصاف یہاں بیان ہوئے۔ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اوصاف مومنین، کہ کون ہے وہ فلاح پانے والے، ان کی صفات کیا ہے؟ اوصاف مومنین، پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرنے والے ہیں، جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرنے والے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے خاشعون ای لا یرفعون ایدیہم فی الصلاة، لا یرفعون ایدیہم فی الصلاة۔ والذین هم عن اللغو معرضون، تو پہلی صفت کیا بیان ہوئی؟ فرمایا جو اپنی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ عجز و نیاز کرنے والے ہیں، تو یہ وصف نمبر 1 ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون وصف نمبر 2، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے، نکمی باتوں سے منہ پھیرنے والے، معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو پہلی صفت ہے فی صلاتہم خاشعون، یہ علاج ہے، یہ کیا ہے؟ یہ علاج۔ اور والذین هم عن اللغو معرضون، یہ پرہیز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پرہیز ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے پرہیز، ایک ہوتا ہے علاج۔ تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ نماز جو ہے نا، یہ علاج ہے، اور بیکار باتوں سے اعراض یہ پرہیز ہے گویا۔ فرماتے ہیں عن اللغو، اب لغو سے قولی بھی فعلی بھی، بیکار باتیں چاہے قولی ہو چاہے فعلی ہو، دونوں سے اعراض کرنا ہے۔ والذین هم عن اللغو،
ای قولا و فعلا، قولی بھی فعلی بھی دونوں سے اعراض کرنا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون وصف نمبر 3، والذین هم للزکاة فاعلون وصف نمبر 3، یہ تیسرا وصف ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور ان کی صفت کیا ہے؟ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ للزکاة اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی بعض حضرات فرماتے ہیں زکوٰۃ سے یہاں مراد پاکیزگی اخلاق ہے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر پاکیزگی اخلاق مراد ہے، اور پاکیزگی اخلاق، پاکیزگی اعمال۔ دوسرا معنی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے صدقات نافلہ مراد ہے، اس سے صدقات نافلہ مراد ہے۔ ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ مکے میں ہی فرض ہو گئی تھی، لیکن اس کا نصاب اور مقدار جو تھا وہ مدینہ منورہ میں مقرر ہوا ہے، اور یہ صورت مکی ہے۔ فرماتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یہ کون سی صفت ہے؟ صفت نمبر 3۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وصف نمبر 4۔ چوتھا وصف یہاں سے بیان ہوا، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں مسائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو یعنی سلوک کے راستے پر چلتے ہیں یا اپنی اصلاح کرواتے ہیں، ان کو شہوت سے دور رہنا چاہیے، یعنی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور شہوت سے دور رہے۔ آگے فرمائے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ تو ایمان والوں کی کیا صفت ہے؟ کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں سے، مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے، فانہم غیر ملومین، کہ بے شک وہ نہیں ملامت لگائے گئے اس صورت میں، اس صورت میں ان پر کوئی ملامت نہیں، غیر ملومین علیہا، اور اس صورت میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے اللہ پاک نے دو ہی صورتیں رکھی ہے، ایک یہ ہے کہ اپنی حلال بیوی ہو، منکوحہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ باندھی ہو۔ باندھی سے بھی جماع جائز ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ باندھیوں کا زمانہ نہیں ہے، اس وقت باندھیوں کا بھی زمانہ تھا۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ الا علی ازواجہم، اور پھر آگے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس جو خواہش مند ہو وراء ذلك، اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو وہی ہے حد سے نکلنے والے۔ تو اس سے معلوم ہوا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، لکھا ہے کہ بیوی اور باندھی سے صرف ہم بستری جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں ہے۔ باقی ساری صورتیں اس میں ممانعت آ گئی کہ انسان اگر خدا نخواستہ بغیر نکاح کے نہ باندھی ہے نہ بیوی ہے تو یہ ظاہری بات ہے یہ زنا ہوگا، اس کی بھی ممانعت آ گئی۔ اسی طریقے سے زنا ہے، لواطت ہے، استمناء بالید ہے، اور سب سے بڑھ کر حرمت متعہ اس سے ثابت ہوتی ہے۔ حرمت متعہ، یہ حرمت متعہ کے لیے یہ آیت، یعنی گویا کہ یہ آیت اس کے لیے ناسخ ہے۔ تفسیر مظہری کے حوالے سے ہے کہ هذه الآیت ناسخۃ لمتعۃ النساء، تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت متعۃ النساء کے لیے ناسخ ہے، متعہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکا ہے اب۔ تو نکاح کے علاوہ اور جتنے راستے ہیں خواہش پوری کرنے کے، وہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے، اور ایسا کرنے والا گناہ کرنے والا ہے۔ فرماتے فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو خواہش مند ہو ان کے علاوہ، تو فاولئک هم العادون، تو سو وہی ہے حد سے نکلنے والے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، صفت نمبر 4، صفت نمبر 5، صفت نمبر 5۔ والذین هم، ایمان والوں کی پانچویں صفت کیا ہے؟ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، درستی معاملات، درستی معاملات مراد ہے یہاں سے۔
والذین هم علی صلواتہم یحافظون، صفت نمبر 6، صفت نمبر 6، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، ثمرہ یہاں سے ثمرہ ہے، اولئک هم الوارثون، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث، یعنی یہ حقیقت میں ایمان والے ہیں، یہ اوصاف مومنین کے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، کس کے وارث ہونے والے ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں کس کے؟ الفردوس، بہشت بری کے، جنت الفردوس کے۔ جو مذکورہ صفات گزری نا کہ یہی صفات والے وارث ہیں جنت کے، جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے بہشت بری کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہاں سے دلیل عقلی انفسی نمبر 1، تخلیق انسانی کے 7 مدارج مذکور ہے، یہاں سے تخلیق انسانی کے 7 مدارج مذکور ہے۔ اور دلیل یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ دلیل عقلی انفسی نمبر 1، دلیل عقلی ہے اور پھر عقلی میں انفسی ہے۔ انفسی وہ ہوتی ہے جو انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہوتی ہے، اپنے نفس سے متعلق ہوتی ہے، بعض نباتاتی ہوتی ہے، بعض انعامی ہوتی ہے، بعض سماوی ہوتی ہے، بعض ارضی ہوتی ہے، مختلف قسم کے دلائل ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے۔ کس سے؟ مٹی کے خلاصے سے۔ تو یہ تخلیق انسانی کے 7 مدارج میں سے پہلا درجہ، سلالۃ من طین، پہلا درجہ۔ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے۔ ثم جعلناہ نطفۃ، دوسرا درجہ، دوسرا درجہ، پھر بنایا ہم نے اس کو نطفہ۔ اصل تو انسان کی اصل انسانی کیا ہے؟ وہ مٹی ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص مٹی سے پیدا کیا گیا، تو انسان کی جو اصل ہے، اور ہم سب آدم کی اولاد ہے، تو انسان کی اصل تو کیا ہوئی؟ مٹی ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد وہ ہے نطفہ۔ کیا ہے؟ نطفہ۔ تو فرماتے ہیں پھر بنایا ہم نے اس کو نطفہ، یہ دوسرا درجہ ہے۔ فی قرار مکین، جو کہ محفوظ مقام میں رہا۔ جو کہاں رہا؟ محفوظ مقام میں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ رحم، اس سے عورت کا رحم مراد ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا النطفة علقة، یہاں سے تخلیق کا تیسرا مرحلہ، تیسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو بنایا خون کا لوتڑا۔ پھر کیا بنایا؟ ثم خلقنا ای سیرنا، سیرنا بنایا اس نطفے کو کیا؟ علقة، خون کا لوتڑا، جمع ہوا خون۔ یہ تخلیق کا کون سا مرحلہ ہے؟ تیسرا درجہ۔ فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا العلقة مضغة، تخلیق کا چوتھا درجہ، چوتھا مرحلہ۔ پھر ہم نے فخلقنا ای فسیرنا العلقة مضغة، پھر بنا دیا ہم نے اس لوتھڑے کو بوٹی، بوٹی بنا دیا، گوشت کی بوٹی۔ فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا المضغة عظاما، تخلیق کا مرحلہ نمبر 5، پانچواں درجہ۔ پھر ہم نے بنا دیا، پھر بنا دیا ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں۔ پھر کیا بنا دی؟ پہلے تو صرف ایک بوٹی ہوتی ہے، بس گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بننے لگتی ہے، ہڈیاں بن جاتی ہے۔ تو فخلقنا المضغة عظاما، پھر بنا دیا مضغة ای بعض اجزائها، اس کے بعض اجزاء کو، اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہم نے کیا بنا دیا؟ سب کو نہیں، بعض کو بنا دیا ہم نے عظاما، ہڈیاں۔ پانچواں مرحلہ ہے تخلیق کا۔ فکسونا العظام لحما، فکسونا العظام لحما، تخلیق کا چھٹا درجہ۔ تخلیق کے کتنے مراحل تھے؟ 7 مراحل میں سے چھٹا مرحلہ ہے کہ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے چڑھا دیا ان ہڈیوں پر گوشت۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، ثم انشأناہ خلقا آخر، تخلیق کا 7واں مرحلہ، 7واں درجہ۔ فرماتے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں، یعنی روح ڈال کر اس کو دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا، اس میں جان ڈال دی، روح پیدا کر دی۔ جیسے رحم مادر میں ہی کچھ وقت بعد بچے میں جان آ جاتی ہے۔ تو ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر
اٹھا کھڑا کیا ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں، یعنی روح ڈال دی اس میں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، ثمرہ دلیل، ثمرہ دلیل فرماتے فتبارک اللہ احسن الخالقین. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خالقین ای صانعین، فرماتے ہیں کہ سو کیسی بڑی شان ہے اللہ پاک کی جو سب بنانے والوں سے بڑھ کر ہے. کیسی بڑی شان ہے، کوئی انسان دنیا میں اس طرح کی کاریگری یا تخلیق نہیں کر سکتا، یہ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، ثمرہ دلیل، سو کیسی بڑی شان ہے اللہ پاک کی جو سب بنانے والوں سے بڑھ کر ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، فرماتے ہیں یہ ایجاد کے بعد افنا کا بیان، ایجاد کے بعد افنا. اللہ پاک وجود میں لے آئے لیکن پھر اللہ پاک ایک وقت آتا ہے فنا کر دیں گے، انسان چلا جاتا ہے، مٹی ختم ہو جاتا ہے. تو ایجاد کے بعد کس کا بیان؟ افنا کا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد یقیناً مرنے والے ہو. ثم انکم بعد ذلک یوم القیامۃ تبعثون، بیان اعادہ، بیان اعادہ. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یہ دنیاوی زندگی ہے، پھر انتقال ہوگا برزخی زندگی، پھر اس کے بعد اخروی زندگی. تو بیان اعادہ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِق، دلیل عقلی آفاقی نمبر 2. دلیل عقلی، دلیل انفسی کے بعد اب دلیل آفاقی، دلیل انفسی کے بعد دلیل آفاقی. فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِق، یہ آسمان زمین یہ جو ہے یہ دلائل کہلاتے ہیں، دلائل آفاقی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِق، البتہ تحقیق بنائے ہم نے اوپر تمہارے 7 آسمان. 7 طرائق ہم نے کیا بنائے؟ فرماتے ہیں اللہ پاک کہ ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 طرائق، 7 آسمان. اب اس کے بعض حضرات نے طرائق کے معنی کیے ہیں راستے، بعض نے اس کا معنی کیے ہیں آسمان، بعض نے آسمان، اور بعض نے کیے ہیں جو فرشتوں کے لیے راستے ہیں اس میں آسمانوں میں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ راستے مراد ہیں. تو اللہ پاک فرمائے تحقیق بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان یا راستے. یہ سبب ابقاء نمبر 1، سبب ابقاء نمبر 1، یہاں سے اسباب ابقاء کا بیان ہے. اسباب وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سے کس کا بیان؟ اسباب ابقاء کا بیان، اور خلقنا فوقکم 7 طرائق سبب ابقاء نمبر 1. البتہ تحقیق بنائے اللہ پاک فرماتے ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور نہیں ہم مخلوق سے بے خبر، مخلوق کے مصالح سے. عن الخلق مصالح الخلق، ہم مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سبب ابقاء نمبر 2، سبب ابقاء نمبر 2. فرماتے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، بقدرن ایک اندازے کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ٹھہرا دیا ہم نے اس کو زمین میں. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر کیا کر دیا ہم نے؟ ٹھہرا دیا اس کو زمین میں، مختلف تالابوں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، کنووں کی صورت میں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یہ زمین کے نیچے پانی ہے نا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اللہ پاک فرماتے بے شک ہم اس کے معدوم کر دینے پر بھی قادر ہے. معدوم کر دینے پر بھی اللہ پاک چاہے سارا پانی ختم ہو جائے. بعض دفعہ زمین کے نیچے سے پانی چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے معدوم کر دینے پر بھی، ختم کر دینے پر بھی قادر ہے. آگے فرماتے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، سبب ابقاء نمبر 3، سبب ابقاء نمبر 3. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے اس کے ذریعے سے باغ، کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے. دیکھیں نا آسمان بنایا اللہ پاک نے، وہ بھی سبب ابقاء. آسمان سے بارش برسائے، وہ بھی انسان کے لیے سبب ابقاء. اور پھر اسی بارش کے نتیجے میں اللہ پاک نے میوے اگائے، غلے اگائے، یہ بھی انسان کے لیے سبب ابقاء ہے.
تو فرمایا کہ پھر پیدا کیا ہم نے فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے اس کے ذریعے سے باغ کھجوروں کے اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں تازہ میوے ہیں تمہارے لیے ان میں کیا ہے؟ فواکہ، تازہ میوے ہیں، کثیرۃ، بہت، ومنها تاکلون، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی بعض ایسے ہیں کہ خشک کرنے کے بعد وہ بطور غذا کے بھی کام آتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن سَيْنَاءَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ وَشَجَرَةً سے شجرہ زیتون مراد ہے، یہاں سے زیتون کا درخت مراد ہے۔ وَشَجَرَةً أَيْ أَنشَأْنَا شَجَرَةً، وَشَجَرَةً أَيْ أَنشَأْنَا شَجَرَةً أَيْ شَجَرَةَ الزَّيْتُونِ، اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے پیدا کیا اس درخت کو بھی، یعنی زیتون کے درخت کو بھی، تخرج من طور سینا، جو بکثرت نکلتا ہے طور سینا سے، جو بکثرت نکلتا ہے طور سینا سے، تنبت بالدہن، جو اگتا ہے روغن اور سالن لیے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، جو اگتا ہے بالدہن، روغن، دہن کہتے ہیں روغن، اس کا تیل بھی نکلتا ہے نا، زیتون کا تیل، اور اس کی مالش وغیرہ کی جاتی ہے، وصبغ للآکلین، اور سالن کھانے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح اس زیتون جو ہے اس کے تیل میں کھانے بھی پکائے جاتے ہیں، اور خود اس زیتون کو بھی بطور کھانے کے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربوں میں تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، عرب ممالک میں ہر کھانے میں زیتون ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس کا اتنا زیادہ جو ہے استعمال نہیں ہے، لیکن بہت مفید چیز ہے۔ تو اس کا دو بڑے فائدے ذکر کیے کہ جو اگتا ہے، ایک تو اس کے ساتھ اس کا تیل نکلتا ہے، اور دوسرا بذات خود بھی یہ کھانے کے کام آتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، سبب ابقاء نمبر 4، سبب ابقاء نمبر 4، اور یہ دلیل عقلی نمبر 3 انعامی، دلیل عقلی نمبر 3 انعامی۔ اچھا، فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ہے مقام غور، عبرت، عبرت مانے مقام غور، ان چوپایوں میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت ہے، غور کا مقام ہے۔ نباتات کے بعد حیوانات کا ذکر، نباتات کے بعد حیوانات کا ذکر، اور یہ دلیل عقلی نمبر 3 ہے انعامی، انعامی، اور سبب ابقاء نمبر 4۔ فرماتے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ہے البتہ مقام غور۔ نُسْقِكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، پلاتے ہیں ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیز میں سے، پلاتے ہیں ہم تم کو ان کے مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹ کی چیز میں سے، اس سے مراد کیا ہے؟ دودھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں، ان چوپایوں میں منافع کثیرۃ، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، یعنی ان کی اون وغیرہ، کھال وغیرہ وہ بھی استعمال میں آتی ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تیسرا بڑا فائدہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تم کھاتے بھی ہو، ذبح کر لیتے ہو، ذبح کر کے گوشت بھی کھاتے ہو۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ سے اللہ پاک دودھ نکالتے ہیں، وہ دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو ظاہری اون، کھال، بال، یہ بھی کام میں آتے ہیں، ان کھالوں سے چیزیں بنتی ہیں نا، اور خود ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانے کے کام آتا ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، وَعَلَيْهَا أي على الانعام، على الانعام وعلى الفلك تحملون، ایک اور بڑا فائدہ کہ تم ان پر سواری بھی کرتے ہو، کیا بھی کرتے ہو؟ اونٹ، جیسے اونٹ کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے، اونٹ کی جو اوپر کی اون، کھال، یہ بھی استعمال ہوتی ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اونٹ پر سواری ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرے بعض جانور ہیں، وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان چوپایوں پر اور اسی طرح کشتیوں پر، اسی طرح اور کشتیوں پر بھی تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی سواری کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اب دلیل نقلی، یہ دلائل عقلیت ہے، دلائل عقلیہ آفاقی گزری، دلیل عقلیہ انعامی گزری، اب دلیل نقلی نمبر 1، دلیل اللہ پاک کی وحدانیت پر پہلی دلیل، اور یہ دلیل نقلی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تبلیغ نوح علیہ السلام، تبلیغ نوح علیہ السلام۔ تو فقال یا قوم اعبدوا اللہ، سو انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے، میری قوم
کہ اعبدوا اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، علت کہ نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا. کیوں اللہ کی عبادت کرو؟ علت ما لکم من الہ غیر، کہ اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون ای افلا تتقون عقابہ، سو تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ پاک کے عذاب سے. افلا تتقون ای عقابہ، اللہ پاک کے عقاب سزا سے کیوں نہیں ڈرتے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، عناد قوم، عناد قوم. یا افلا تتقون، یا تو ای عن الشرک یا پھر عن عقابہ، دونوں احتمال ہو سکتے ہیں. افلا تتقون عن الشرک یا پھر افلا تتقون عن عقابہ، تم کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ پاک کی سزا سے، یا تم کیوں نہیں بچتے ہو شرک کرنے سے. فقال الملأ الذين كفروا، عناد قوم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، پس کہنے لگے سردار جو کافر تھے، ملأ سے مراد سردار جو کافر تھے، من قومه اس کی قوم میں، نوح علیہ السلام کی قوم میں. ما هذا الا بشر مثلكم، اعتراض نمبر 1. ما هذا الا بشر مثلكم، اعتراض نمبر 1. پہلا اعتراض نوح علیہ السلام پر کیا کیا؟ ما هذا الا بشر مثلكم، کہ نہیں یہ آدمی مگر تم جیسا. ان کو پیغمبر کے بشر ہونے پر اعتراض تھا، جیسے بعض لوگوں کو اب بھی پیغمبر کے بشر ہونے پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی پیغمبر بشر نہیں ہے. بھئی پیغمبر بشر ہے لیکن عام انسانوں جیسا نہیں ہے، فرق ہے عام انسانوں اور پیغمبر میں. باقی پیغمبر بشر ہے. فرماتے ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے آدمی مگر تم جیسا، یعنی تو یہ بھی تم جیسا انسان ہے. پہلا اعتراض بشر ہے، تم جیسا آدمی ہے. مثلکم، تم جیسا. یرید ان یتفضل علیکم، اور یہ چاہتا ہے کہ بڑائی حاصل کر لے تم پر. یہ پیغمبر یہ نوح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی تو تمہارے جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا چلتا پھرتا بولتا ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ یرید ان یتفضل علیکم، یہ دعوی نبوت اس لیے کر رہا ہے، تبلیغ اس لیے کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تم پر بڑائی حاصل کر لے. یعنی یہ طالب جاہ ہے. کیا الزام لگایا؟ کہ یہ طالب جاہ ہے، پیغمبر پر یہ الزام لگایا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور بھی اگر اللہ پاک چاہتا تو فرشتے اتار دیتا دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے. اعتراض نمبر 2، اعتراض نمبر 2، اللہ پاک چاہتا، اللہ پاک اگر چاہتا تو کیا کر لیتا؟ فرشتے اتار لیتا. ما سمعنا بہذا، یہ اعتراض نمبر 2 یہاں سے، ما سمعنا بہذا، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. اعتراض نمبر 2 کہ نہیں سنی ہم نے یہ بات اپنے باپ دادوں میں بھی. اچھا صحیح ہے. یہ ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، یہ دوسرا اعتراض. ٹھیک ہے. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. آگے فرماتے ان هو الا رجل به جنۃ. اعتراض نمبر 3، اعتراض نمبر 3 فرماتے ان هو الا رجل به جنۃ. تیسرا اعتراض فرماتے ہیں نہیں ہے مگر یہ ایک آدمی، رجل به جنۃ، جس کو جنون ہو گیا ہے، العیاذ باللہ. یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کو جنون ہو گیا ہے. فتربصوا بہ حتی حین، پس انتظار کرو اس کے بارے میں ایک وقت تک، انتظار کرو اس کے بارے میں ایک وقت. اس کو جنون ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. قال رب انصرنی بما کذبون، دعائے نوح علیہ السلام، دعائے نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی. فرمایا رب انصرنی بما کذبون. دیکھیں کفار کے یہ اعتراض بالکل صریح البطلان تھے. یہ اعتراضات کیے نا، ھذا الا بشر مثلکم، اور یرید ان یتفضل علیکم، ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. صریح البطلان تھے، بالکل واضح البطلان تھے. اس لیے جواب کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، جواب کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. فارسی کا مشہور ہے نا، پس جواب احمقی آمد سکوت. احمق کے لیے کیا ہے؟ سکوت جواب ہوتا ہے، خاموشی جواب ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جواب جاہلارا خاموشی باشد. تو اسی لیے جواب کی ضرورت ہی، سوالات اعتراضات اتنے احمقانہ تھے کہ جواب کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی گئی. فرماتے ہیں یرید ان یتفضل علیکم. اچھا آگے فرماتے ہیں ان هو الا رجل به جنۃ. تیسرا اعتراض نہیں ہے مگر یہ ایک آدمی جس کو جنون ہو گیا ہے. فتربصوا بہ حتی حین، پس انتظار کرو اس کے بارے میں، حتی حین، ایک وقت تک.
یعنی ان کے موت تک. قال رب انصرنی بما کذبون، دعا نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے کیا دعا مانگی؟ رب انصرنی بما کذبون. نوح علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب تو میری مدد کر اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، ان کے تکذیب کی وجہ سے اللہ پاک تو میری مدد فرما. فاوحینا الیہ، قبولیت دعا و تجویز خداوندی، قبولیت دعا و تجویز خداوندی. فرمایا کہ فاوحینا الیہ، اللہ پاک فرماتے وحی بھیجی ہم نے اس کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف. کیا کہ انصنع الفلک، کہ تو بنا کشتی، کشتی بنا بأعیننا، ہماری نگرانی میں، بأعیننا ہماری نگرانی میں، ووحینا اور ہمارے حکم سے، بأعیننا ہماری نگرانی میں، ووحینا اور ہمارے حکم سے. فإذا جاء امرنا وفارت التنور، پھر جب آ پہنچے ہمارا حکم، امرنا ای امر عذابنا، امرنا ای امر عذابنا، پھر جب پہنچے ہمارے عذاب کا حکم، تو وفارت التنور یہ علامت ہے، علامت عذاب. علامت عذاب کیا ہوگا اس کی علامت؟ وفارت التنور، ابلنے لگے تنور. جب ابلنے لگے تنور، تنور سے کیا مراد ہے؟ اس میں 3 اقوال ہیں، تنور سے متعلق 3 اقوال ہیں. یا تو اس سے معروف تنور مراد ہے، جیسے زمین کے اندر تندور ہوتا ہے، جیسے روٹیاں پکانے والوں کو بھی دیکھا ہوگا، زمین کے اندر ایک تنور گڑا ہوتا ہے، اس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، تو زمین کے اندر جو اس طرح معروف تندور مراد ہے. نمبر 2 وجہ الارض، زمین کا ظاہری حصہ مراد ہے. اور تیسرا اس سے چشمہ مراد ہے، کوئی چشمہ مراد ہے، جیسے پانی کے چشمے ہوتے ہیں نا، چشمہ. یہ 3 اقوال ہے. وفارت تنور تو علامت کیا ہے؟ جب ابلنے لگے تنور، تو فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، تو کیا کر لو؟ داخل کر لو اس میں، فیہا ای فی الفلک، اپنی اس بنائی ہوئی کشتی میں اس وقت کیا کر دینا؟ داخل کر دینا. من کل زوجین اثنین، ہر قسم سے جوڑا جوڑا، یعنی 2 عدد. یہ اثنین زوجین کے بعد بطور تاکید کے ہے، ویسے زوجین خود ہی اثنین ہوتا ہے نا، 2 جوڑا 2 ہی ہوتا ہے، نر مادہ مذکر مؤنث. تو داخل کر لو پھر من کل زوجین اثنین، کس کو؟ ہر ایک میں سے، ہر قسم میں سے جوڑا جوڑا، یعنی نر مادہ 2 عدد. اثنین بطور تاکید کے ہے. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی. اور کس کو سوار کر لو؟ اپنے گھر والوں کو بھی، مگر اب اہلکہ میں گھر والے بھی مراد ہے، متبعین، متبعین بھی مراد ہے، متبعین کو یا اپنے گھر والوں کو، کیونکہ متبعین بھی تو اہل ہوتے ہیں نا. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن کی نسبت پہلے سے طے ہو چکا، جن پر عذاب لازم ہو چکا. جیسے امتیوں میں جو ایمان نہیں لائے، ایک تو وہ ہے، اور گھر والوں میں جیسے ان کا بیٹا تھا، سگا بیٹا، وہ بھی ایمان نہیں لایا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نام تھا غالباً، وہ ایمان نہیں لایا، تو ان پر عذاب ثابت ہو چکا. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر جن کی نسبت پہلے سے طے ہو چکا کہ یعنی یہ عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ گفتگو کرنا میرے ساتھ ان ظالموں کے بارے میں. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے، کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے. تو نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی، انہوں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کہا میں بچا لوں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا کوئی پہاڑ تمہیں وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، کہ پہاڑ تمہیں نہیں بچا سکتا، یہ اللہ پاک کا عذاب ہے. وہ کنارے سے تماشا دیکھتا رہا، بالآخر وہ بھی ڈوب گیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، پسر نوح بابدا بنشست، خاندان نبوتش گم کرد، سگے اصحاب کہف روزہ چند، پینے کا گرفت مردم شد. تو یہ صحبت جو بری ہوتی ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. فرماتے ہیں وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، میرے ساتھ ان ظالموں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ سب غرق کیے جائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ کوئی ایسے بزرگ بھی ہوتے ہیں نیک مقربین، جیسے عام طور پر دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں، کوئی میرے لیے دعا کرنا حضرت، میرے لیے دعا، یا تو اسی وقت کرتے ہیں یا پھر بعد میں کر لیتے ہیں. لیکن فرمائے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاص احوال میں وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں، خاص احوال میں انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ بطور بذریعہ کشف اللہ پاک ان کو سامنے والے کی حالت بتا دیتا ہے کہ اس کے حق میں دعا فائدہ مند نہیں ہوگی.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرماتے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پھر جب بیٹھ جائے تو اور جو تیرے ساتھ ہے کشتی میں، علی الفلک، فقل، وظیفہ نوح علیہ السلام بوقت رکوع، وظیفہ نوح علیہ السلام بوقت رکوع. تو کیا دعا پڑھ اس وقت، کیا وظیفہ پڑھ؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. تو یوں کہنا کہ شکر ہے اللہ پاک کا جس نے نجات دی ہم کو ظالم لوگوں سے، جس نے نجات دی ہم کو ظالم لوگوں سے. یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نفس نسب انسان کو نجات نہیں دیتا جب تک کہ ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہو. وقل رب انزل لی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، وظیفہ نوح علیہ السلام بوقت نزول. یہ فقل الحمدللہ الذی، وظیفہ نوح علیہ السلام بوقت رکوب، سواری کے وقت وظیفہ اور دعا یہ تھی. اور وقل رب انزلنی، وظیفہ نوح علیہ السلام بوقت نزول، اترتے وقت یہ وظیفہ اور دعا. وقل رب، اور یہ بھی دعا کرنا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے رب اتار مجھ کو برکت کا اتارنا، وانت خیر المنزلین، اور آپ سب اتارنے والوں سے بہتر ہے. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک البتہ اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں. وان کنا لمبتلین، اس قصے میں کیا بہت ساری نشانیاں ہیں. کون سی؟ جیسے اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ارسال رسول، انجاء مومنین، اہلاک کفار، انشاء طوفان، حفظ فلک وغیرہ وغیرہ. یہ سب کے سب نشانیاں تھیں نا اس قصے میں. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک البتہ اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں اور بے شک ہم آزمانے والے ہیں. وان کنا لمبتلین، اور بے شک ہم آزمانے والے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسرا گروہ، پیدا کیا ان کے بعد ہم نے دوسرا گروہ، آخرین. آگے فرماتے ہیں دوسرے گروہ سے مراد قوم عاد ہے. اس سے مراد قرن آخرین سے مراد قوم عاد یا قوم سمود، قوم عاد یا قوم سمود، لیکن زیادہ راجح قوم عاد کا قول ہے. فارسلنا فیہم رسولا منہم، دلیل نقلی نمبر 2. دلیل نقلی نمبر 1 تھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، اب دلیل نقلی نمبر 2 فرماتے فارسلنا فیہم رسولا منہم، پس بھیجا ہم نے ان میں سے ایک پیغمبر، انہی میں سے بھیجا ہم نے ایک پیغمبر انہی میں سے، رسولا منہم، بشریت انبیاء علیہ السلام، بشریت انبیاء. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ. فرماتے پس بھیجا ہم نے ایک پیغمبر انہی میں کہ ان اعبدوا اللہ، ای بأن اعبدوا اللہ، کس لیے؟ جس نے کہا، تبلیغ رسول جس نے کہا کہ تم عبادت کرو اللہ ہی کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، پس تم کیوں نہیں ڈرتے ہو، یعنی عقوبت سے، اللہ پاک کی سزا سے، یا تم شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو. آگے فرماتے ہیں وقال الملأ الذین کفروا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا. عناد قوم فرماتے وقال الملأ من قومه، اور بولے سردار اس کی قوم کے، بولے اس کی قوم کے سردار، الذين كفروا مرض اول، الذين كفروا مرض اول، کفر، جنہوں نے کفر کیا تھا، بولے سردار اس کی قوم کے جنہوں نے کفر کیا تھا. وَكَذَّبُوا مرض دوم تکذیب، مرض اول کفر، مرض دوم تکذیب، جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا بلقاء الآخرت، آخرت کے آنے کو. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سبب مرض. تو مرض تو بیان ہوئے نا، الذین کفروا مرض اول کفر، وَكَذَّبُوا مرض ثانی تکذیب. اور سبب کیا ہے اس مرض کا کہ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، عیش دیا تھا ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں. سبب گمراہی، سبب مرض یہ ہے کہ اصل میں مال آ گیا تھا، دنیا تھی، دنیا پرستی. ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ مقولہ ہے، ما ھذا الا بشر. کیا کہا؟ وقال الملأ من قومه، ہے نا، وقال الملأ من قومه،
تو یہ کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، اعتراض نمبر 1، پہلا اعتراض یہ کیا کہ یہ مگر یہ نہیں ہے مگر تم جیسا آدمی، یہ پیغمبر، یہ نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، الا بشر مثلکم، مگر تم جیسا آدمی ہے، انسان ہے، یاکل مما تاکلون منہ، یہ بھی وہی کھاتا ہے جیسا تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور یہ بھی وہی پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو، یا یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، یہ بھی وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، ہم انسانوں کی طرح، تو یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور البتہ اگر کہا مان لیا تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا، اگر کہا مان لیا، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اعتراض نمبر 1، اور اگر تم نے یہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ اعتراض نمبر 1، اگر تم نے کہا مان لیا اپنے ہی جیسے آدمی کا، تو انکم اذا لخاسرون، تم اس وقت سخت گھاٹے میں ہوں گے، سخت خسارے میں ہو جاؤ گے۔ ایعدکم انکم، اعتراض نمبر 2، انکار قیامت، انکار قیامت، ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا وعدہ دیتا ہے تم کو یا تم سے وعدہ کرتا ہے یہ کہ انکم اذا متم، کہ بے شک تم جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور ہو جاؤ گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انکم مخرجون، پھر تم نکالے جاؤ گے، یہ پیغمبر تمہیں یہ کہتا ہے۔ دوسرا اعتراض، انکار قیامت بھی کرتے تھے۔ ہیہاتا ہیہاتا لما توعدون، ہیہاتا بعودہ کے معنی میں، آپ حضرات پڑھتے ہیں نحو وغیرہ میں، ہیہاتا ای بعودہ، بہت دور کی بات ہے، بہت دور ہے، نہیں ہو سکتا یعنی ایسا، بہت دور ہے، بہت دور ہے، لما توعدون، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لام زائدہ ہے، ای ما توعدون، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے صحیح، بہت دور ہے، یہ کہتے تھے، یعنی یہ بعودہ کے معنی میں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یعنی مشرکین کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے ہماری یہ زندگی مگر صرف دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں ہم جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ اس کی قصے کہانیاں ہے، دوبارہ بعث بعد الموت نہیں ہے۔ ان هو الا رجل افترى علی اللہ، اعتراض نمبر 3، فرماتے ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، نہیں ہے مگر یہ ایسا شخص جس نے باندھ لیا ہے اللہ پاک پر جھوٹ، وما نحن له بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم اس کو ماننے والے، ہم اس پر ایمان نہیں لانے والے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، دعائے رسول، دعائے رسول، تو پیغمبر نے کیا دعا مانگی، عرض کیا کہ رب، اے میرے رب، انصرنی بما کذبون، میری مدد کر، انصرنی میری مدد کر، بما کذبون ای بسبب ما کذبون، اس سبب سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، یعنی میرا بدلہ لے لے ان سے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اجابت دعا، دعا کی قبولیت کا بیان، اجابت دعا۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ پاک نے تھوڑے ہی دنوں کے بعد یقیناً ہو جائیں گے یہ لوگ پشیمان، نادمین پشیمان یا پچھتائے ہوئے، پشیمان یا پچھتائے ہوئے ہو جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحة بالحق، انجام عناد، انجام عناد، پس عذاب آ گیا۔ فاخذتهم الصیحة بالحق، پس آ پکڑا ان کو ہولناک آواز نے یا سخت آواز نے یا عذاب شدید نے۔ فجعلناهم غثاء، کر دیا ان کو، پکڑ لیا ان کو سخت آواز نے، بالحق، عدل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ عدل کے ساتھ، سخت عذاب نے، سخت آواز نے یا ہولناک آواز نے، بالحق، عدل کے ساتھ۔ فجعلناهم غثاء، پھر کر دیا ہم نے ان کو خس و خاشاک، فجعلناهم غثاء، پھر کر دیا ہم نے ان کو خس و خاشاک یا ریزہ ریزہ، خس و خاشاک یا ریزہ ریزہ۔ فبعدا للقوم الظالمین، سو خدا کی مار ہے ظالم لوگوں پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، سنت اللہ کا بیان، فرمائے پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد اور بہت سی جماعتیں، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد اور بہت سی جماعتیں، ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، نہ آگے بڑھ سکی کوئی جماعت اپنی وقت مقررہ سے، اجلہا اپنی وقت مقررہ سے، وما یستاخرون، اور نہ وہ لوگ اس سے پیچھے ہٹ سکتے تھے، نہ وہ لوگ اس سے پیچھے ہٹ سکتے تھے وقت مقررہ سے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، دلیل نقلی اجمالی نمبر 3، دلیل نقلی اجمالی نمبر 3، اور فرماتے ہیں ثم ارسلنا رسلنا تترا،
پھر بھیجتے رہے ہم اپنے پیغمبر پے در پے، بھیجتے رہے ہم اپنے پیغمبر پے در پے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا لگاتار۔ تو پھر بھیجتے رہے ہم اپنے پیغمبروں کو لگاتار پے در پے۔ کلما جاء امۃ رسولھا، جب آتا تھا کسی امت کے پاس اس کا رسول، کذبوہ، تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، پس پیچھے لگا دیا ہم نے بعض کو بعض کے۔ فاتبعنا بعضهم بعضا فی الہلاک، فاتبعنا بعضهم بعضا فی الہلاک، پس پیچھے لگا دیا ہم نے بعض کو بعض کے، یعنی ہلاک کر کے۔ وجعلناہم احادیثا، اور بنا دیا ہم نے ان کو افسانے، ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ افسانہ بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، سو خدا کی مار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، دلیل نقلی نمبر 4، دلیل نقلی نمبر 4 فرماتے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنے احکام، و سلطان مبین، اور واضح دلیل دے کر۔ آیاتنا سے مراد احکامات، سلطان مبین سے مراد معجزات، احکامات اور معجزات دے کر۔ تو بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنے احکامات دے کر، و سلطان مبین، اور واضح دلیل دے کر، واضح معجزہ دے کر، الی فرعون، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون الی فرعون، کس کے پاس بھیجا؟ ای الی فرعون، تو کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ کس کے پاس؟ الی فرعون، امت دعوت مراد ہے اس سے، امت دعوت، فرعون کے پاس بھیجا۔ یہ تخصیص ذکری برائے تقبیح حال ہے، پھر خاص طور پر ذکر کیا اس کو کہ فرعون کے پاس بھیجا، وملئہ، اور اس کے درباریوں کے پاس، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، علت کیوں کیا تکبر؟ وکانوا قوما عالین، اور وہ سرکش لوگ ہی تھے، وہ سرکش لوگ تھے، سرکشی کرنے والے تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، فرماتے ہیں یہ عناد ہے، یہ عناد قوم۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، چنانچہ وہ کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں ایسے دو آدمیوں پر؟ بشرین تثنیہ ہے نا، یہ تحقیر شخصی، کیا ہم ایمان لائیں ایسے دو آدمیوں پر، مثلنا، جو ہمارے جیسے ہیں، ہماری طرح، وقومهما لنا عابدون، تحقیر قومی، وقومهما لنا عابدون ای خادمون، اور حالانکہ ان کی قوم کے لوگ تو ہمارے خادم ہیں۔ تو دیکھیں پہلے ان دونوں کی بھی تحقیر کی کہ ان پر ہم ایمان لائیں، موسیٰ اور ہارون پر، یہ تحقیر شخصی ہے کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، اور ہم ایمان لائیں ان پر کہ جن کی قوم تو ہمارے خادم ہیں، یہ تحقیر قومی ہے، تو یہ تعصب جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو حق کی قبولیت سے روکتی ہے۔ اب بھی اگر کسی میں یعنی قومی تعصب ہے یا ذاتی تعصب شخصی ہو، تعصب قومی ہو، اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ حق کے راستے سے دور رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ایمان لائیں کیا ایسے دو آدمیوں پر جو ہم جیسے ہیں، تحقیر شخصی، وقومهما لنا عابدون، تحقیر قومی، اور ان کی قوم کیا ہے؟ لنا عابدون ای خادمون، ان کی قوم کے لوگ تو ہمارے خادم ہیں۔ فکذبوہما، انجام تکذیب، فکذبوہما فکانوا من المہلکین، انجام تکذیب، پس جھٹلائے انہوں نے ان دونوں کو، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، تو فکانوا من المہلکین، ہو گئے ہلاک شدگان میں سے۔ کس میں سے ہو گئے؟ فکانوا من المہلکین، انجام تکذیب، ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے، پھر سمندر میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، امتنان باری تعالی، فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور فرمایا کہ تحقیق دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بعد اہلاکہم، فرعون اور اس کے حواریوں کی ہلاکت کے بعد دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لعلہم یہتدون، کس لیے؟ تاکہ وہ لوگ ہدایت پائے، دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ لوگ ہدایت پائے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، دلیل نقلی نمبر 5،
دلیل نقلی نمبر 5 فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اور بنایا ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو، اس کی والدہ کو، آیتن ای آیتن عظیمتن، بڑی نشانی، آیتن ای آیتن عظیمتن، بنایا ہم نے اس کو عظیم نشانی اپنی قدرت کی، عظیم نشانی اپنی قدرت کی، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک ایسی اونچی زمین پر، ذات قرار و معین، ربوہ سے مراد اونچی زمین سے مراد یا تو مصر یا بیت المقدس، سرزمین مصر یا سرزمین بیت المقدس مراد ہے۔ بعض نے کہا یہ ربوہ جو ہے کہ اس سے وہی ٹیلہ مراد ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ پہلا قول یہ ہے کہ ربوہ سے بعض نے کہا اس سے وہی ٹیلہ مراد ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ نمبر 2، دوسرا قول بعض نے کہا کہ بادشاہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا تو حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی، اور مصر چونکہ اونچائی پر واقع ہے اس لیے اس سے مراد ارض مصر ہے، اور بعض کہتے ہیں وہ ٹیلہ مراد ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پیچھے تذکرہ گزرا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ مرزا غلام قادیانی وہ اس ٹیلے سے مراد کشمیر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمیر میں جو سری نگر کا علاقہ ہے، مقبوضہ کشمیر، سری نگر کا علاقہ، اس کا ایک محلہ ہے خانیار، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور اس سے وہ مراد ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کہ اس سے کشمیر جو علاقہ ہے سری نگر مقبوضہ کشمیر میں، وہاں ایک محلہ ہے خانیار کے نام سے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، جبکہ یہ بات بالکل بے سر و پا، جھوٹ اور غلط ہے، اور لکھا ہے کہ وہ کسی شہزادے کی قبر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دلیل نقلی نمبر 5 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، بنایا ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو عظیم نشانی، وَآوَيْنَاهُمْ، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو ایسی جگہ پر، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایسی اونچی زمین پر، ذات قرار و معین، جو ٹہرنے کے قابل اور شاداب جگہ تھی، جو کیا تھی؟ ذات قرار، ٹہرنے کی جگہ تھی، ٹھکانہ تھا، وہ معین، اور شاداب جگہ تھی، یعنی تھی بھی جگہ، ٹھکانہ اچھا تھا، ٹہرنے کے قابل تھا، اور جگہ بھی کیا تھی؟ سرسبز و شاداب تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔